فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنزُ الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے. All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت نا خبریں لیے ہم حاضر ہیں. آج بھی کچھ ایسی خبریں جمع ہیں جن میں عبرت ہی عبرت ہے، اور اگر میں کہوں کہ موت ہی موت ہے تو بھی شاید غلط نہ ہوگا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے. جو موت سے بھی نصیحت حاصل نہ کرے وہ پھر کس چیز سے نصیحت حاصل کرے گا؟ تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جن میں عبرتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک فیملی کا بالکل آن کے آن دنیا سے رخصت ہو جانا، اور اس کی اگر ہم تھوڑا ڈیپتھ میں جاتے ہیں، تصور میں جاتے ہیں، تو بعضوں کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان پر کیا بیتی ہوگی. اور پھر اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آن کے آن کس قدر سب کے سب ایک طرح سے ملیا میٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ایسا ایک عبرتناک واقعہ پچھلے دنوں کشمیر میں ہوا. بارشوں کا موسم ہے، اور جب بارش برستی ہے تو پھر وہ نالے بھی ابھر پڑتے ہیں، بعضوں کا سیلاب بھی آ جاتے ہیں، اور یہ چیزیں بہت ساری حادثات کا سبب بنتی ہیں. پل گر جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ایک پانی کا بہاؤ، نالے کا بھر جانا، اور پھر ایک خاندان کا حادثے کا شکار ہو جانا، یہ ہماری عبرتناک خبروں کی پہلی خبر ہے. یہ کیا ہوا تھا؟ آئیے پہلے ہم اس کی خبر دیکھتے ہیں. کشمیر، گاڑی برساتی نالے میں گرنے سے باپ اور بچے ڈوب گئے. باپ اور بچے ڈوب گئے. باپ کا نام، والد کا نام ریاض تھا، کہتے ہیں اتاری تھے، اور ان کے متعلق کچھ معلومات بھی ہم نے حاصل کی. بچے بھی ڈوب گئے. یہ گاڑی کس طرح چلی تھی، کس طرح گئی تھی، اور کیسے واقعہ ہوا تھا، اس کی تفصیلات بھی ہمارے پاس آواز کی صورت میں موجود ہے، جو ایک اسلامی بھائی سے ہم نے آڈیو ریکارڈ کروائی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی اور یہ حادثہ، اور ریاض اور ان کے بچے، ریاض بھائی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے بچوں کو غریق رحمت کرے. میں ان کے تمام لواحقین، عزیز و اقارب جو بھی ہیں، ان سب سے میں تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر بھی دے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت ہو، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. یہ کیا ہوا تھا، اور اس کی کچھ ہم آپ کو ایک دو مناظر دکھاتے ہیں، پھر ہم آپ کو وہ آواز سناتے ہیں جس میں پوری تفصیل موجود ہے. دکھائیے. میری امت پریشان
हाँ, इस फैमिली को भी आपने देखा और जो गाड़ी निकाली जा रही थी ये देखा, ये वाकया कैसे हुआ, आइए ये सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रियाज भी हमारे पूना सम्मानी की तरफ है, डरौनी की जगह है, वहाँ के रहने वाले थे। ईद के दिन अपनी वालदा से मुलाकात के लिए बच्चों को लेके गए वो मीरपुर से। काफ़ी बारिश हुई, पानी आया हुआ था। 4 घंटे इन्होंने कम बेश इंतजार किया कि पानी कम हो जाए। रात तकरीबन 8 बजे इन्होंने गाड़ी पानी के अंदर डाली और ये था कि शायद गाड़ी नीचे निकल जाएगी, लेकिन पानी बहुत तेज था, गाड़ी कंट्रोल ना कर सकी और गाड़ी इनकी पानी के अंदर डूब गई, जिससे इनके 5 बच्चे शहीद हो गए, इंतकाल हो गए। पीछे भी लवाकी में एक बीवी और 2 बच्चे हैं। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला उनको भी सब्र की मेहनत अता फरमाए, इनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। इन्होंने दावत इस्लामी को अपने इलाके में एक मस्जिद भी बनवा कर दी हुई थी। अभी 1 हफ्ता पहले भी इनकी तरफ से पैगाम आया था कि इंशाअल्लाह अभी एक मस्जिद और मैं आपको तरकीब बनवा कर दिलवा दूंगा। बहुत अहले मोहब्बत इस्लामी भाई थे। दुआ फरमाए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल इन सब की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। ये हमारे रियाज बापू थे कश्मीर के, इन्होंने कुछ इनके बारे में बताया। ये पूरी फैमिली किस तरह एक 4 घंटे इंतज़ार करते रही पानी में, लेकिन फिर रियाज भाई गाड़ी लेकर जैसे ही उसमें गए, शायद हो सकता है इनको गुमान हो कि गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन गुमान होता है। कहते हैं इनको मना किया गया रुक जाइए, लेकिन आगे कुछ इनकी ऐसी मसरूफियत होगी, ये जैसे ही गाड़ी लेकर अंदर गए और गाड़ी अंदर जाते ही पानी के अंदर डूब गई। गहरा पानी था और यही पता चला कि गाड़ी के अंदर ही जो बच्चियां और ये सब थे गाड़ी के अंदर ही थे। रात का हिस्सा था तो कुछ ऐसी इमदादी काम नहीं हो सका। अगले रोज ये लाशें निकाली गई, गाड़ी के अंदर ही थे। तो पूरी फैमिली डेफिनेटली एक कैसी मुतासिर हुई आप समझ सकते हैं। इसकी एक और भी ऑडियो है, इस्लाम भाई ने पूरी तफसीलात हमें बयान की थी, उसकी ऑडियो भी हमारे पास तैयार है, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान आर्मी के गोताखोरों ने सुबह तकरीबन 8 बजे सारी लाशें निकाल ली। 8 से 10 के दरमियान सारी लाशें निकाल ली, जो कि गाड़ी के अंदर ही मौजूद थी। इसमें मोहल्ला के इमाम साहब जो कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हैं, उन्होंने और नाले के अतराफ के रहने वाले लोगों ने लाशें घर तक पहुंचाई। मोहम्मद रियाज अत्तारी के बच्चों की अम्मी और 2 बेटे जो कि मीरपुर शहर वाले घर में थे, कुछ ही देर में वो भी अपने आबाई गांव पहुंच गए। रियाज भाई की मोहल्ला की मस्जिद के इमाम साहब ने दीगर इस्लामी भाइयों की मुआवनत से मैयतों को गुस्ल दिया। नींद इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी साथ रहने की सआदत हासिल हुई। गुस्ल, कफन, नमाज जनाजा, तदफीन के काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलकर सर अंजाम दिए। नमाज जनाजा में काबीना मुशावरत के निगरान साहब, अराकीन काबीना व दीगर कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत फरमाई। रियाज भाई जब वालदैन को ईद मिलने के लिए गांव तशरीफ लाए तो उन्होंने इमाम साहब को फोन किया कि मस्जिद का जो काम करवाने वाला है मुझे बताएं, मैं ईद की छुट्टियों के बाद मस्जिद का काम कराऊंगा। रियाज भाई के गांव के मोहल्ला के मस्जिद दावत इस्लामी की मजलिस आइम्मा मसाजिद के तहत चल रही है, जिसमें मोहम्मद रियाज अत्तारी का अहम तरीन और बुनियादी किरदार था। इससे ये पता चलता है कि जो हमारे रियाज भाई थे, इनका दावत इस्लामी वालों से एक राब्ता था। दावत इस्लामी के माहौल से ये एक तरह से किसी तरह भी ये वाबस्ता थे और मस्जिद के काम के हवाले से इनकी एक अपनी दिलचस्पी बयान की गई। अब एक अच्छी नीयत के साथ ये इस दुनिया से रुखसत हुए, ये कहा जा सकता है कि ये मस्जिद का काम करना चाहते थे, लेकिन जो इनकी पूरी स्टोरी मेरे पास है उसमें यह है कि इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर आदमी कुछ ऐसे फैसले कर गुजरता है कि वो उसके ख्याल में भी नहीं होता कि इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अलबत्ता एक अफसोसनाक ये वाक़या था और एक इबरतनाक वाक़या था। इनका इंतकाल होना, फिर इनके बच्चों का इनके साथ इंतकाल होना, एक घर पर जिस तरह का ये एक सदमा है, ये महसूस किया जा सकता है। इसमें
नसीहत और इबरत के भी मदनी फूल हैं मीठे मीठे इस्लामी भाइयों। अव्वल तो ये कि बहुत सोच समझ कर कोई फैसला करना चाहिए। आपका कोई फैसला आपको और आपके पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर सकता है और कोई बहुत बड़ा सानिया पेश आ सकता है। ऐसे बाज़ लोग की वीडियोस ऐसी हमने देखी हैं कि अपनी फैमिलीज़ को लेकर वो दरियाओं में और पानी में चले जाते हैं और डूब जाते हैं, पूरा पानी इनको बहा कर ले जाता है। बज़ाहिर तो ये तफरी कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आती कि ये तफरी के कौन से मकाम है, ये हमें किसने सिखाया है। भाई एक है तैराकी, तैरना, वो एक अपना एक मामला रखता है जिसके अपने एक शरई उसूल हैं उसके साथ, लेकिन इस तरह दरियाओं और समंदरों में जाना और इसमें एक सैर व तफरी वाला माहौल और फिर इसको इस अंदाज से लेकर चलना, ये पूरी के पूरे खानदान और पूरी की पूरी फैमिलियां दाव पे लगा देना, ये अक्लमंदी नहीं है मीठे मीठे इस्लामी भाई। इसको गौर कर लीजिए। ये कहीं ये तो मतलब मिल मिलाकर बेचारे घर जा रहे थे और 4 घंटे इंतजार किया कि पानी नीचे उतरेगा, पानी नीचे ना उतर सका और आगे इनका कोई जदवल होगा। ये इस गुमान पर कि शायद गाड़ी निकल जाए, इनको शायद पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होगा। मेरी इत्तला के मुताबिक गाड़ी अंदर जाते ही पानी में चली गई और इन्होंने शीशे से हाथ निकाला, क्योंकि बाहर ही एक शख्स खड़ा था जैसे आइसक्रीम लेकर ये अपने बच्चों को खिलाते रहे, इनको समझाया गया था। तो इन्होंने हाथ निकाल कर कहा कि हमें बचाओ हमें बचाओ, लेकिन कोई बज़ाहिर सूरत नहीं थी और गाड़ी गहराई में चली गई और पता ये चला कि कार के अंदर ही पानी भर गया और जो मैयतें निकाली गई वो कार के अंदर से निकाले गई, वहीं पड़े पड़े ख़त्म हो गए बेचारे। अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम फरमाए। और मुझे वाक़ईयतन बहुत हमदर्दी उठती है, वाकई बहुत। और जब पता चला कि माशाल्लाह दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता थे, इस्लामी भाइयों से वाबस्ता थे, मसाजिद के हवाले से इनकी बहुत अच्छी नीयतें सामने आईं। फिर ये मस्जिद की तामीर करवाना चाहते थे, ईद के दिनों में वाक़या हुआ। तो अल्लाह ताला इनको इनकी अच्छी नीयतों पर अजर अता फरमाए। जो अच्छी नीयतें लेकर ये दुनिया से गए, रब करीम इनकी अच्छी नीयतों पर इन्हें अपनी रहमत के शाया निशान सवाब दे। देखिए ना, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। वो अमल जो नीयत हमें सुनी इनकी, वो उस नीयत पर ये अमल ना कर सके, दुनिया से चले गए, इनका वक्त पूरा हो गया था, इनके बच्चों का वक्त पूरा हो गया था। लेकिन क्या अजब कि वो नीयत जिसकी इन्होंने की थी, उस नीयत का सवाब इनको मिले और इतना मिले कि मदीना मदीना हो जाए। इसमें एक ये भी हमारे लिए सबक है कि अच्छी नीयतें रखें। कोई नीयत क्या रखता है, कोई नीयत क्या रखता है, इंसान अपनी नीयतों पर उठाया जाएगा। आपने नीयत ये की होगी कि इसके बाद मैं ये करूंगा, अगर वो नीयतें गुनाहों भरी हैं तो गौर कर लीजिए, मौत आपको भी आ सकती है, दुनिया से आप भी जा सकते हैं। तो ये तो बच्चों के साथ चले गए। तो एक इबरत है, एक नसीहत है, एक सबक है। इसके साथ एक और दर्दनाक सबक आमोज, इबरत भरी और वाकई एक मतलब जहन और दिल को झंझोड़ने वाली एक खबर और मिली, और वो थी हमारे बहुत ही मशहूर और मारूफ नात खान है जनाब यूसुफ मेमन साहब। इनके जवां बेटे और इनके साथ एक और भी इस्लामी भाई इनके दोस्त थे, उनके इंतकाल की खबर मिली। कार का हादसा हुआ, बकियाबाज जख्मी हुए। अल्लाह ताला उन जख्मियों को रूबा सेहत करे, इनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। और जो हम्माद मेमन, ये हमारे यूसुफ मेमन के शायद नौजवान 22 साल शायद इनकी उम्र बताई जाती है, एक जवान बेटे थे, और इनके साथ भी जो इनके दोस्त थे वो भी जवान बताए जाते हैं। मैं यूसुफ मेमन साहब से भी ताज़ियत करता हूँ और इनके जो दूसरे जो इंतकाल कर गए इनके घर वालों से भी बिल्कुल ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला आपके बच्चों को गरी के रहमत करे और आपको सब्र अता फरमाए, और ये कि बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाए, और इसे आपके लिए आगे एक ज़ख़ीरा करे। बहुत अफसोसनाक थी, ये एक कार हादसा हुआ था जिसमें ये हम्माद भाई जो थे, माशाल्लाह ये एक नात खान के फर्जंद हैं। अल्लाह ताला इनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। तो एक कार हादसा हुआ, और कहते हैं कि तेज रफ्तार एक कार हादसे की वजह से ये
پیش آیا. اس میں کہتے یہ کہ ایک طرف سے رانگ وے گاڑی آ رہی تھی. کون سی رانگ وے تھی میں نہیں جانتا, لیکن رانگ وے تھی. ہمارے اسلامی بھائیوں نے جا کر تعزیت کی. امیر اہل سنت نے بھی اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے یوسف میمن صاحب سے تعزیت کی ہے. دیگر جو ہمارے زخمی تھے ان کے گھر والوں سے بھی غمخواری کی ہے. جو ایک اور جو انتقال کر گئے ان کے گھر والوں سے بھی امیر سنت نے ویڈیو پیغام کے ذریعے تعزیت کی ہے. تو یہ بھی ایک دیکھیں بہت اہم واقعہ ہے. ایک یہ واقعہ بہت اہم سامنے آیا. پھر پچھلے دنوں شارع فیصل پر ایک کار حادثے کا شکار ہوئی, وہ بھی بہت اہم واقعہ تھا. وہ کیا تھا, اس کی خبر اور اس کے بارے میں پولیس کیا کہتی ہے, آئیے اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں. کراچی شارع فیصل پر کار حادثہ, 4 نوجوان جاں بحق, 2 زخمی. میرا نام محمد خان لودھی ہے. 23 تاریخ کو میری ڈیوٹی نائٹ ڈیوٹی تھی. ہمیں اطلاع ملی کہ عوامی مرکز سے آگے کار جو ہے تیز رفتاری سے فٹ پاتھ پر چڑھی ہے. 2 چھوٹے درخت توڑ کے ایک بڑے درخت پہ ٹکرا کے واپس روڈ پر الٹی آ گری. اس میں 6 میں سے 4 کو جو لے کے جا رہے تھے تو وہ انتہائی شدید زخمی تھے. جب ہاسپٹل پہنچے تو 3 ایکسپائر ہو چکے تھے. ایک انڈر ٹریٹمنٹ تھوڑی دیر میں ہی وہ بھی فوت ہو گیا. ساروں کے سروں میں چوٹیں آئی تھیں. باقی جو 2 تھے ان میں سے ایک کے جو ہے لیفٹ ہینڈ میں جو ہے فریکچر آیا تھا, دوسرا تھا اس کو سر میں چوٹ آئی تھی اور پیٹ میں لگی تھی. 2 کی عمر تھی 17-18 سال اور باقیوں کی عمر 20 سے لے کے 24 کے درمیان. جو زخمی تھا محمد وقاص نے بتایا کہ تیز رفتاری کے باعث یہ حادثہ آیا ہے. ہماری اسپیڈ زیادہ تھی, روڈ کلیئر تھا. ساتھ سے آگے جاتے ہیں تو کرو ہوتا ہے روڈ, تو بس وہ ان سے شاید سنبھل نہیں سکی ہو تنویر جو گاڑی چلا رہا تھا, اور وہ جا کے فٹ پاتھ پر لگا. 2 آدمیوں کے تو سر پچک گئے تھے. آئی تھنک وہ جو ایک ڈرائیور تھا تنویر حسین اور ایک اس کے ساتھ جو تھا عدنان. جو 2 پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی کیجویلٹی اس تیز رفتاری میں جو سر ان کے ٹکرائے, کیونکہ گاڑی بالکل ڈیمیج ہو گئی ہے. یہاں تک کہ جو اس کا اگلا رائٹ ویل ہے وہ ایکسل سمیت بونٹ کے اوپر آ گیا. بونٹ پورا تباہ ہو گیا آگے سے, فرنٹ سے. ہے کوئی جو عبرت لے ہے. خبر آپ نے پہلے سے سنی ہوگی, یہ آج ہم فرسٹ ٹائم آپ کو خبر نہیں بتا رہے. مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوں, مگر ہو سکتا ہے یہ خبریں آپ کے پاس چند دنوں سے آئی ہوئی ہوں. ہے کوئی جس نے عبرت لی. یہ جو 2 واقعات جو آپ کو بھی بیان کیے گئے, ان 2 واقعات کے اندر اگر آپ غور کریں تو ان 2 واقعات میں عمریں کیا تھیں, 18 سے لے کر 20, 24, 25. ابھی تیری عمر ہی کیا ہے, یہ ہم کہتے ہیں نا, ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جی میرے نوجوان اسلامی بھائیوں, بڑی تیز رفتار گاڑی چلانے کا آپ کو بہت شوق ہے. اب اس والد صاحب کے آنسو جو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے, اس کا کیا ہوگا؟ جو بیچارے زخمی ہیں ان کے گھر والوں کے جو آنسو بہہ رہے ہوں گے. جی ہاں, یہ میں فرضی بات نہیں کر رہا, فرضی بات نہیں کر رہا, یہ ایک صدمے کی بات ہوتی ہے. یعنی جب میرا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا, وہ بھی موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کا شکار تھا, اس کے سر پر چوٹ آئی تھی اور وہ ہسپتال میں اسی طرح مطلب کہ وہ ایک طرح سے کوما میں تھا. تو میرے لیے بھی ایک پہلا اس طرح کا ایکسپیرینس تھا. مجھے بالکل یاد ہے, میں گھر میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا, ایک جو گھر کا ماحول بنا ہوا تھا, بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا, بڑا بھائی اس کے پاس تھا, ماں اس کی اداس تھی. یعنی میری کیفیت یہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. اس کو آپ شفقت کہیں, محبت کہیں, اور باپ کی محبت کہیں, یا اس کو جو بھی نام دیں, بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے, آنکھیں بھیگ جاتی تھی بیٹھے بیٹھے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بس وہ یاد آتا تھا اور یہ ہو جاتا تھا کیا ہوگا. یہ کیفیت ہوتی ہے. اولاد سے باپ کو محبت ہوتی ہے, ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے. ان کے انتقال پر ان کو صدمہ ہوتا ہے, ان کے ارمان اور ان کی آرزوئیں ہوتی ہیں. لیکن آپ اپنے ماں باپ کے ارمان اور آرزوؤں سے
اس طرح مطلب کہ آپ کو پرواہ کچھ نہیں ہوتی, آپ بے باکی کے ساتھ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اڑاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو محتاج ہونے کا خوف نہیں ہے, آپ کو اس طرح مطلب کہ دنیا سے چلے جانے کا خوف نہیں ہے, آپ کو اس بات کا بھی تو احساس نہیں ہے نا کہ ہم مر سکتے ہیں. میں اس وقت ان کے لواحقین سے جو تعزیت تو میں کر چکا, یاد جو ان کے ساتھ غمخواری کرنے سے کر چکا, لیکن اب جو نوجوان اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے یہ دیکھی, مجھے اسی وقت خبر آ گئی تھی موبائل فون پر واٹس ایپ کے ذریعے کہ یہ حادثہ شارع فیصل پر ہوا ہے. کرنے والے بھی نوجوان تھے. اب میں ان کو کیا سمجھاؤں کہ اس خبر سے آپ نے کیا عبرت لی, آپ کے دل میں کیا جڑی آئی. یعنی ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مطلب یہ جیئیں گے 50 60 70 سال. جی ہاں, میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں. پچھلے دنوں یہ آپ سوچئے کیا واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. پچھلے دنوں ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی, اور وہ نوجوان ایک انگریز ملک سے آیا تھا. میں نہ بتانا نہیں چاہتا. انگریز ملک میں شاید ہو سکتا ہے وہیں اس کی پیدائش بھی ہوئی ہے, وہیں اس کی پرورش ہوئی ہے. وہ اردو اس انداز سے کہتا تھا جیسے کہ انگلش ایکسینٹ کے اندر, انگلش انداز میں اس کی اردو تھی. تو اب وہ جو گفتگو تھی وہ بڑی مطلب کہ وہ ہمارے ماحول والی گفتگو نہیں تھی, جس کو ہم مدنی ماحول یا مذہبی ماحول کہتے ہیں. بڑی عجیب و غریب گفتگو تھی. تو بیٹھے بیٹھے یہ آپ غور کیجئے, مجھے کیا سوچی کہ میں نے اس سے ایک سوال کیا, نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے, آخرت کی تیاری کرنے کے حوالے سے. اس کی عمر تقریباً 20-22 سال کی ہوگی, میرا گمان ہے, جس کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو اس نوجوان سے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے کہ بیٹا یہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے, تو وہ تھوڑا سا جواب دے رہے تھے. جی سعادت مندی کے ساتھ سن رہے تھے. جی ہاں, یہ سعادت مندی کے ساتھ سن رہے تھے, اور مطلب کوئی اچھا انداز تھا ان کا سننے کا, ریپلائی کا اچھا انداز تھا. لیکن میں آپ کو مینٹلٹی اور نالج کی بات کر رہا ہوں کہ سوچ اور مینٹلٹی کیا تھی. سوچ اور مینٹلٹی کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار, وہ کہتے ہیں نا کہ بعد میں کر لوں گا, تو ہم پوچھتے ہیں یار کتنی آپ کب تک جیو گے, کتنی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ کی عمر کتنی ہے. تو ایک عام آدمی سہم جاتا ہے کہ نہیں یار یہ کیسا سوال کر لیا. اب یقین کریں میں نے اس نوجوان سے یہی سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو, آپ کی کتنی عمر ہوگی, کتنا جینے کا آپ کا مطلب کہ وہ لگتا ہے. وہ بالکل لٹرلی انہوں نے سمپل سے کہا آلموسٹ 55 60 65 ایئرس میں بھی یوں کر کے, جیسے بالکل وہ مینٹلی طور پہ تیار ہے کہ 65 سال تک تو میں جی لوں گا, تو جو کرنا ہے میں آگے جا کر کروں گا. پھر میں تھوڑا مسکرا کر پھر میں نے اپنے سوال کو پھر ریپیٹ کیا, اور اس سے پھر اس کی سوچ کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کی. تو اب اس سے ریئلائز کیا کہ ہاں مطلب پتہ تو لمحے کا بھی نہیں ہے, اور موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. سو پھر ان کو پھر سمجھایا کہ مطلب کیوں ہم اتنی لمبی امیدوں پر ہیں, وائی ناٹ وی ڈو ناؤ, ہم اب بھی کریں اور آگے انتظار نہ کریں. نہ جانے کس کو کس طرح موت آ جائے, ہم نہیں جانتے. ابھی بارشوں کا سیزن ہے, آپ کے سامنے ہے بارشوں کا سیزن ہے. ہمارے یہیں ایک حادثہ ہوا کرنٹ لگنے سے. اب بارشیں ہو رہی ہیں, آئے دن آپ کو کچھ نہ کچھ اموات کی اور انتقال کی, وفات کی خبریں ملیں گی. کرنٹ لگنے سے, تو ڈوبنے سے, تو سلیپ ہو جانے سے, مطلب یہ حادثہ ہو گیا اور وہ انتقال ہو گیا. ایسا ہی ایک واقعہ ہوا ہے, کرنٹ لگنے سے کسی کا انتقال ہوا ہے. آئیے وہ اور اس کی خبر آپ کو بتاتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس پر مزید کچھ گفتگو کریں گے. کراچی, بارش کے بعد کرنٹ لگنے سے 12 افراد جاں بحق. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تو اپنی موت
رات کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے تیرا نازک بدن بھائی، جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ یہ کمبے کا جو ارتھ ہوتا ہے، جو مضبوطی کے لیے لگتا ہے، وہ پڑا ہوا تھا اس جنگلے پہ، اور اوپر تاروں نے مارا، وہ سارے تارے ننگے پڑی ہوئی ہے، اس میں بارش گیا، اس نے مارا دھماکہ، اسپاکٹ ہو گئے، تو پورا کمبے میں کرنٹ آ گیا۔ تو وہ بیچارہ گھر پہ گیا، گھر سے واپسی آ رہا تھا، یہ گیٹ جیسا کھول رہا تھا نا، تو بس اسی نے ارتھ مار دیا جھٹکا، تو جھٹکا جب مارا یہ کمبے کے ساتھ گرا، کمبے کے ساتھ گرا، تو میں نے 2 دفعہ ہاتھ ڈالا، میرے کو بھی جھٹکا لگ گیا، لکڑی پکڑا، اس کو سائڈ پہ کیا، لیکن بچا نہیں سکے اس کو۔ ہم دونوں یہاں پہ تھے، بارش بھی ہو رہی تھی، میں نے بولا یار یہ پارک ہو رہے، جیسے گیٹ کو ہاتھ لگایا، یہ والا جو تھا یہ تار جنگلے پہ اوپر پڑا ہوا تھا، اس کو لگا گرانٹ، یہ درمیان میں گرا، پھر یہ اس کا بھائی تھا حسین، وہ تھا اور میں موجود تھا دونوں، میں گھر پہ وہ موازے لگا رہا تھا، بولے بھائی لکڑیاں گراؤ، پھر ادھر بھاگو، سامنے میرے پاس گودام میں لکڑیاں پڑی تھی، تالا ہی نہیں کھول رہا تھا، چابی بھی وہی تھا، تالا بھی وہی تھا، 2 منٹ بعد پھر کھل گیا تھا، اور بہت ہم نے کوشش کی، لیکن وہ بانس آیا بہت ٹائم بعد، جب بانس پہ اس کو وہاں پہ کیا بس وہ ختم ہو گیا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ اب آپ کے سامنے ہے یہ پہلی خبر ایک فیملی کے انتقال کی، باپ سمیت اولاد بھی گئی، دوسری خبر جوان موت، زخمی، تیسری خبر حادثہ، ایکسیڈنٹ، جوان اموات، اور کیسی مطلب بڑی خطرناک ترین، اور ایک اور خبر موت 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 موت۔ میں بالخصوص میں نوجوانوں سے ہی بات کر رہا تھا، کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں نا جوانی مستانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ایک ایسی دھن ہے آپ کو کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ان واقعات سے عبرت لیں۔ تیز رفتاری تباہ کاری ہے، سوچ سمجھ کر گاڑی چلائیں۔ مستی ہوتی ہے اصل میں، وہ کیا مستی ہوتی ہے، کار کے اندر بیٹھے ہیں، خوب ہلا گلا ہو رہا ہے، خوب شور مچائے جا رہے ہیں، خوب وہ یوں گھما رہا ہے تو یوں گاڑی گھما رہا ہے، یوں گاڑی گھما رہا ہے۔ ارے کیا کر کیا رہے ہو؟ کیا مستی، کس چیز کی مستی چڑھی ہوئی ہے یہ بتائیے؟ ہے نوجوانوں میں موٹر سائیکل چلاتے ہیں، یوں جا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، پیچھے بیٹھا ہوا آدمی یوں ہاتھ ہلا رہا ہے، آگے بیٹھا ہوا لڑکا یوں ہاتھ ہٹا رہا ہے، یوں ٹانگیں اٹھا رہا ہے، اور یوں پیچھے کر رہے ہیں، یوں ون ویلنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے وہ کر رہے، یہ جا رہے وُر کر کے نکل جائیں گے، یہ کار کے آگے سے نکل جائیں گے، اس طرح کے الٹی سیدھے کام کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ بھائی جان روڈ پر ہو آپ، چاروں طرف گاڑیاں چل رہی ہیں، کس کو دکھا رہے ہو؟ کون سے سرکس میں کام کرتے ہو؟ یہ کیا تماشا ہے؟ کاروں میں بیٹھیں گے تو اندر ساؤنڈ پر ان کے گانے بج رہے ہوتے ہیں، خوب ہلا گلا مچ رہا ہوتا ہے، بالکل آخرت سے غافل، ٹوٹل گویا کہ آخرت سے غافل، ٹوٹل گویا کہ دنیا کی مستی میں مست، گانے بج رہے ہیں، اور مطلب الٹی سیدھی جگہوں پر جانے کی نیتیں۔ اچھا بعض اوقات تو جا بھی بہت عجیب و غریب کام سے رہے ہوتے ہیں،
کوئی نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں، جیسے مثال کرتے ہیں وہ کوئی علم دین کے لیے چلا، تو یہ چلنا جو ہے نا، یہ اس کو جنت کے راستے پر چلا رہا ہے، علم دین کے لیے جا رہا ہے. تو یہ عبرت کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، عبرت لیجئے کہ مطلب یہ جتنی ٹیکنالوجیز ہیں نا، سائنسی ایجادات، اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اس وقت جہاز کے اندر حادثے ہو رہے، مطلب آپ صرف ٹریولنگ اور ٹرانسپورٹیشن کے ایکسیڈنٹ کو اگر آپ فوکس کریں، ہم اگر عبرتناک خبروں کی جگہ پر اس کا نام صرف ایکسیڈنٹ رکھ دیں نا، حادثات وغیرہ جو بھی ہے، تو مطلب ہمارے سلسلے تو یوں سمجھے کہ 2-2 گھنٹے کا سلسلہ ہو جائے گا. اور روز ہم سے آپ ویڈیوز لے لیجئے، روز آپ ہم سے واقعات لے لیجئے. شاید دنیا میں کہیں کوئی ایسا ملک نہ ہو جہاں پر ڈیلی ایکسیڈنٹ نہ ہوتے ہوں، شاید، مجھے گمان ہے. پاکستان سمیت پورے حادثے ہوتے ہیں، بسوں کے حادثے، ویگنوں کے حادثے، یہ الگ ہوتے ہیں. اچھا، سمندر کے اندر کشتیاں، جہاز ڈوب جاتے ہیں، یہ بھی ایک سواری ہے، اس کے حادثے الگ. تو جہاز آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، جہاز گم ہو جاتے ہیں، ریڈار فیل ہو جاتے ہیں، ان کی پوری ٹیکنالوجی ختم ہو جاتی ہے، نہیں مل رہے ہوتے کہ کہاں چلے گئے. اب جو بھی ان کی سائنس ہے کہ وہاں چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر سے نہیں ملتا، ادھر سے جو بھی تھا گیا. لوگ کہاں گئے، نام و نشان مٹ گئے، سب ختم ہو گیا. آپ بولو گے کہ یار مرنا تو ہے نا، کیوں خالی موت سے ڈراتے ہو؟ بات مرنے نہ مرنے کے حوالے صرف نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب مرنا ہی ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ہمیں اچھے اعمال کرتے ہوئے مرنا ہے. بندہ جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھے گا. ایک شخص لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا احرام باندھ کر جا رہا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، قیامت کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا، احرام ہوگا، اس کی زبان پر ہوگا لبیک اللہم لبیک. اس حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا. تو کیا مسلمان کو اس کے اندر سبق نہیں ہے؟ ایک شخص شراب کا عادی ہے، بغیر توبہ کیے مر جائے گا، اس حال میں اٹھایا جائے گا، نشے میں مست ہوگا اور گلے کے اندر جیسے کہ شراب کا پیالہ لٹک رہا ہوگا. کیا مسلمان کے لیے اس میں عبرت نہیں ہے؟ داڑھی منڈا اٹھے گا، داڑھی والا اٹھے گا، سود خور ایسے اٹھے گا کہ اس کا پیٹ کمرے کی طرح، کوٹھڑی کی طرح، مطلب پیٹ اس کا پھیلا ہوا ہوگا اور اس کے اندر سانپ وغیرہ گھوم رہے ہوگا. اس طرح کا مضمون ملتا ہے عذاب کا، گرفت کا. تو کیا یہ عبرت نہیں ہے؟ موت تو یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہاں مرنا تو ہے نا. تو کیا سود کھاتے کھاتے مرنا چاہتے ہیں؟ رشوت لیتے لیتے مرنا چاہتے ہیں؟ ابھی رشوت لے کر چلیں، رشوت لینے کے لیے جا رہے ہیں، رشوت کی کمیشن کھلانے کے لیے جا رہے ہیں، رشوت کی کمیشن لینے کے لیے جا رہے ہیں، سود کی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں. مطلب سود کی گاڑی، کار سود پر لی ہوئی ہے، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی سود پر لیے ہوئے ہیں، سود بھر رہے ہیں. جس گھر میں رہ رہے ہیں، جس گھر کی چھت گری اور آپ مر گئے، اس گھر کو بھی سود سے لیا ہوا ہے. آپ بتائیے نا، سچی بتائیے، کیا اس میں عبرت نہیں ہے؟ کہ سود خور کوئی عبرت نہیں ہوگی کہ یار میں سود کھاتے کھاتے مرنا چاہتا ہوں، اپنی نسلوں کو سود دیتا ہوا جانا چاہتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو سود کے پیسے سے کھانا کھلانا چاہ رہا ہوں. حرام، ناجائز، غلیظ قسم کا گناہ. آپ سوچئے یار، پلیز سوچئے. نوجوان سوچے کہ میں، آپ بولے کہ میں آگے جا کے آپ بے نمازی مرنا چاہتے ہیں، یعنی کسی بھی حادثے میں آپ بھی جا سکتے ہیں. تو جب موت کسی صورت میں بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو موت یوں نہ آئے کہ میرے چہرے پر پوری داڑھی ہو، نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں اور اچھے اور نیک کام میں شامل ہوں. جب میری لاش ملے تو لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یار کیا قابل رشک موت ہے، نہ کہ لوگ میری لاش دیکھ کر عبرت کریں. کہ یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے. موت نصیحت کے لیے کافی ہے نا. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. کیا یہ موت ہماری رہنمائی نہیں کرتی؟ کیا جوان موت ہماری رہنمائی نہیں کرتی؟ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے. یہ ہوٹلنگ، یہ مستی، یہ گھومنا، یہ پھرنا، یہ دوست، کوئی نہ نیکی کا کام، نہ پرہیزگاری کا کام، نہ علم دین سے کوئی لگاؤ، نہ قرآن سیکھنے سے کوئی لگاؤ، نہ نمازیں پڑھنے سے کوئی لگاؤ، نہ ریاضت اور عبادت سے کوئی ہمارا لگاؤ، نہ تعلق. بس ایک مستی ہے، فیشن، کپڑے، اور یہاں بھاگو وہاں بھاگو، ادھر دعوت ادھر دعوت، یہ کھاؤ وہ پیو، کھاؤ پیو، مستی کرو، موج مستی کرو، ادھر جاؤ. آپ بولو گے یار تو کیا کریں؟ نیکی کے کام، نیکی کے کام، اچھے کام، اللہ کے رضا والے کام،
یہ کرنے کا میں عرض کر رہا ہوں، غفلت سے بھی نکلنے کا عرض کر رہا ہوں، فضول کاموں کو چھوڑنے کا بھی میں عرض کر رہا ہوں۔ ابھی بارشوں کا موسم ہے، کتنی موٹر سائیکلیں پھسلتی ہیں، کتنی کاروں کے حادثے ہوتے ہیں آپ کے سامنے، کسی کو سر کی چوٹ تو کسی کو پاؤں کی چوٹ، کسی کو ہاتھ کی چوٹ، لیکن عبرت کون لے؟ اللہ کرے ہمیں عبرت نصیب ہو جائے۔ اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو ابھی ہاتھوں ہاتھ نیت کریں، توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، عبادت کرنے کی، ریاضت کرنے کی، نماز پڑھنے کی نیت کریں، تلاوت سیکھنے کی نیت کر لیں، قرآن درست سیکھوں گا، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اچھی نیتوں کے اوپر چلیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے۔ اگر عمل نہ بھی کر سکے، اچھی نیت بھی ہوئی تو کیا عجب کہ اچھی نیت جنت میں داخل کروا دے۔ اور اچھی نیت کے بارے میں تو روایت موجود ہے کہ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ لیکن ہمارے ریاض بھائی جن کا انتقال ہوا، ریاض اتاری بتایا جاتا ہے، ان کی ایک اچھی نیت تو تھی نا کہ میں عید کے بعد یہ مسجد کا جو بقیہ کام ہے یہ کرواؤں گا، آپ مجھے یہ سب ترکیبیں بنا دو۔ تو ایک اچھی نیت پر دنیا سے گئے، ہم ان کے بارے میں ایک اچھا گمان تو قائم کرتے ہیں اور ڈوب کر مرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، کیا جب ان کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوا۔ ابھی بھی دیکھیے یہ مطلب سیلاب، ابھی سیلاب کا ہم سن رہے ہیں، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، زلزلہ آیا، پاکستان میں زلزلہ آیا، ہمارے اسلام بھائی مری میں تھے، انہوں نے زلزلہ محسوس کیا، کانپ گئے، بولے ہم نے کبھی ایسا جھٹکا محسوس نہیں کیا، زندگی میں پہلی دفعہ تو زلزلے کو ایسا محسوس کیا ہے۔ اور بھی شہر ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوگ استغفار کرتے کرتے گھر سے باہر آ جاتے ہیں، نفسیاتی اثر ہے۔ استغفار تو گناہوں کی مغفرت چاہنا ہے، اس کے بعد وہی گناہوں میں مبتلا ہونا ہے، اس کے بعد وہی ٹی وی پر بیٹھ کر گناہوں بڑے سلسلے دیکھنے، وہی بے نمازی تھے تو بے نمازی تھے۔ کتنے علاقوں اور محلوں کے اندر زلزلے آئے تو کیا ان کی مسجدیں آج آباد ہیں؟ اب یہ سیلاب دیکھ لیجئے، کتنا تیزی کے ساتھ سیلاب آیا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں آپ کو۔ چترال، سیلاب نے تباہی مچا دی، متعدد لوگ بہہ گئے۔ سیلاب، زلزلہ، آندھی، طوفان اور نہ جانے بہت کچھ، اگر اس کے بارے میں بندہ غور کرے، دنیا تباہی کی لپیٹ میں، تباہیاں ہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی ملک کی ایسی عجیب و غریب تباہی کی داستانیں ہیں، لیکن ہمارا دل ہے کہ دنیا سے اچاٹ ہوتا ہی نہیں، یہی دل لگا ہوا ہے۔ آج ہی تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ جو کچھ دنیا چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہم اس زمین کے اوپر جو کچھ دیکھ رہے ہیں مستی میں ہیں، اسی زمین کے نیچے چلے جانا ہے، یا تو پانی بہا کر لے جائے گا یا کچھ بھی ہو جائے گا۔ تقریباً 51 ہلاکتوں کی اطلاع ملک بھر کی جو مجھے اطلاع ملی ہے، 51 ہلاکتیں، اور تقریباً 1500 سے زیادہ گھر متاثر ہو چکے ہیں، اور تقریباً 400 سے زیادہ جو دیہات وغیرہ ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہوں گے، ہزاروں لوگ، اور لاپتہ لوگوں کی تعداد کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور
کہتے یہ بڑھ رہا ہے. باب المدینہ کراچی کے لیے بھی مختلف پیش گوئیاں ہو رہی ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو مطلب یہ کہ ہم احتیاطی تدابیر کریں. کسی بھی ایک پریشانی کی آمد کی اگر خبر ہو تو احتیاطی تدابیر کریں. لیکن کیا انہی احتیاطی تدابیر میں جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ کے گھر کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو کیا ایک احتیاطی تدبیر یہ نہیں ہے کہ مطلب کسی بھی مطلب پیش آمدہ مصیبت کا اگر ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو استغفار کے طور پر بھی تیار کریں، توبہ استغفار کریں، عبادت کریں، اللہ سے پناہ مانگیں. کیا پتہ کہ یہ آنے والی کوئی بھی پریشانی ہماری زندگی کا چراغ گل کر دے. کوئی بھی پریشانی کی ہوا یا کسی بھی اس طرح کی مطلب کہ مصیبت کی ہوا ہماری پریشانی ہماری زندگی کا چراغ بجھا نہیں سکتی. جو چلے گئے ان کو پتا تھا کہ یہ سیلاب یا بارش آئے گی تو یہ ہماری زندگی کو لے کر بہہ جائے گی. ہو سکتا ہے اس وقت بھی کوئی بارش اور سیلاب آئے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے جو کتنوں کی زندگیاں اور کتنوں کے خوشیوں کو بہا کر لے جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. ہم اس سے عافیت کا، سلامتی کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت دے، اور جو بارشیں آنی ہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش برسائے، اور ہمیں دکھ اور غم کی مطلب ہم آزمائش کے لائق نہیں ہے، نہ آزمائش کے قابل ہیں، نہ امتحان کے قابل ہیں. ہماری پوزیشن ایسی نہیں ہے. لیکن دعوت اسلامی کے اس عبرتناک خبروں کے سلسلے کے ذریعے ایک چوکن نہ دیا جا رہا ہے، ایک چوکن نہ دیا جا رہا ہے، ایک مطلب کہ ایک سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ برائے کرم مساجد کا رخ کریں. مصیبت پریشانیاں، موت 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 الموت 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 الموت، موت ہی موت ہے. ہم مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، مطلب ایک دم پچاڑ مستی لگی ہوئی ہے. ایک عجیب و غریب قسم کی لوگوں میں کیفیت ہے، بالکل جیسے غفلت والی زندگی میں اسلام بھائی. مرنے کی یاد نہیں، مرنے کا احساس نہیں، مرنے کے بارے میں کوئی سوچ نہیں کہ قبر میں میرا کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، میں اس گناہوں بھرے اعمال نامے کو لے کر اپنے رب تعالیٰ کے حضور کیسے حاضر ہوں گا. ایک خوف آتا ہی نہیں ہے یار. اس کو سوچئے، بے پردگی کرنے والی بے پردگی کے بارے میں سوچے، غیبت و چگلی کرنے والے اس پر سوچے، بے نمازی نماز قضا کرنے کے بارے میں سوچے. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہمارا انداز زندگی نہیں ہے جو نافرمانی، ناشکری اور بے باکی والا انداز جو ہم نے اختیار کر کے رکھا زندگی کا، صرف عیش و عشرت کا سامان جمع کرنا اور مطلب کہ یہ سارے مطلب موج مستی کرنا اور کھیل کود میں اپنی زندگی کو برباد کر دینا. اس زندگی کے بارے میں سوچئے اور ایک عبادت اور ریاضت اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی کے بارے میں سوچئے. اس فرما برداری والی زندگی، عبادت والی زندگی بھی کاروبار کے ساتھ بھی ہے، تجارت کے ساتھ بھی ہے، روزگار کے ساتھ بھی ہے، گھر بار کے ساتھ بھی ہے، اور زندگی کے دیگر شعبہ جات کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی چل رہی ہے. لیکن اس میں آپ نے رب کی نافرمانی کو نکال کر ایک طرف کر دیا. اور یہی زندگی کا انداز الٹی جانب بھی ہے کہ اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی سوچ نہیں رہی کہ یار میرے رب کی نافرمانی ہے چھوڑ دوں، میرے رب کی ناراضگی ہے چھوڑ دوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے چھوڑ دوں، میرا دین، میرا اسلام، میرا مذہب، میرا قرآن اس چیز سے منع کرتا ہے، میں اس کو چھوڑ دوں. یہ سوچ کیوں نہیں آ رہی ہمارے دل و دماغ کے اندر؟ اور اگر آ رہی ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو شاید یہ کہ ماحول نہیں ہے، ایسی مینٹلٹی نہیں ہے، بے باکی ہے، صرف تشویش، ایک مطلب کہ وہ حز نفس اور ایک مطلب بس سوچنا او ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا، ہاں ایسا ہو گیا. ارے بھائی اگر ایسا ہو گیا تو چھوڑو نا حرام کو، چھوڑو نا ناجائز چیزوں کو، چھوڑو نا بے پردگی کو اور گناہ برے سلسلوں کو. کیوں موج مستی کا ایک ایسا بازار ہم نے گرم کیا ہوا ہے کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جائے. چھوڑ دیجئے، مان جائیے، رک جائیے. آپ تو کم از کم رک جائیے جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، اور رکے رہیے مدنی چینل پر، ٹھہرے رہیے اسی اسکرین کے اسی ونڈو پر، اسی چیز پر. انشاءاللہ یہاں قرآن و حدیث، اسلام و دین کی باتیں ہوں گی. اور چھوڑ دیجئے ان تمام تر چیزوں کو جس میں گناہ ہے، جس میں ناچنا ہے، جس میں گانا ہے، جس میں کودنا ہے، جس میں موسیقی ہے، جس میں بے پردگی ہے. چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو. یہ ہماری قبر و آخرت کو خراب کرنے والے کام ہیں.
اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو ان کاموں میں مصروف ہیں. ایسی دولت اور ایسی شہرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکے گی اگر توبہ کیے بغیر مر گئے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک مسلمان، ایک اسلامی بھائی آپ کو ایک دین اور اسلام کے حوالے سے نیکی کی دعوت دے رہا ہے. ایسی دولت، ایسی شہرت کسی کام کی نہیں جو اللہ کی نافرمانی کر کے کمائی جائے. وہ ہمیں اللہ کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکتی. لوگ واہ واہ کر دیں، لوگ مطلب کہ آپ کو اپریشیٹ کر دیں، لیکن دیکھ لیجئے آپ کا وہ کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا ہے یا نہیں ہے. اس چیز سے بچیے اور ایسی دولت اور ایسی شہرت کو ٹھوک کر مار دیجئے کہ جو اپنے رب کی نافرمانی کر کے ہمیں ملتی ہو. نہ چاہیے ہم کو. دولت تو شہرت اور نمرود کے پاس بھی تھی، فرعون کے پاس بھی تھی. کون نہیں جانتا نمرود اور فرعون کو؟ منصب و دولت و یزید کے پاس بھی تھا. اس کو ہم پلید کہتے ہیں. کون نہیں جانتا اس کو؟ اس کا نام شیطان کی شہرت کم ہے. بچہ جانتا ہے شیطان کو. مشہور ہے، شہرت ہے. لیکن یہ شہرت کس کام کی؟ ایک شہرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی حاصل ہے. کئی صحابہ کرام کے نام ہمارے کو یاد ہیں. غریب نواز کی شہرت ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. 10 شوال المکرم میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جشن ولادت ہے. 10 شوال المکرم کو آپ کی ولادت ہوئی تو ہے نا شہرت. آج تک شہرت ہے. برسوں گزر گئے. ایک قرآن کا ترجمہ چھوڑ کر گئے. قیامت تک انشاءاللہ امت اس سے فائدہ اٹھائے گی. یہ فتاوی رضویہ چھوڑ کر گئے. اسلام و دین کے مسائل سکھا کر گئے. قیامت تک انشاءاللہ امت اس سے نفع اٹھائے گی اور اس کا ثواب میرے اعلیٰ حضرت کو پہنچے گا. کیا آپ گانے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ناچنا کودنا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ اپنی بے حیائی اور برائی کے کام چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ گناہوں کا راستے پر چلیں گے؟ اور اگر یہی چھوڑ کر بغیر توبہ کیے بغیر مر گئے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چھوڑا ہوا قبر میں عذاب کا سبب بن جائے؟ اللہ نہ کرے. ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں. قرآن بھی ڈراتا ہے، حدیثوں میں بھی ڈرایا گیا ہے. ایک دعوت اسلامی جو ڈراتی ہے یا عبرت دلاتی ہے تو قرآن و حدیث کے اندر خوف اور ڈر کی باتیں بیان کی گئی ہیں. گناہ گاروں کو گناہوں پر ڈرایا گیا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور اللہ ہم سب کو نیکیوں بھرا عمل کرنا نصیب فرمائے، نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. گناہوں سے بچنے کی صورت پیدا ہوگی اور دولت اور شہرت اس کی محبت دل سے نکالنا بہت ضروری ہے. مل جاتی ہے جس کو ملنی ہے. اللہ جس کو رزق حلال عطا فرمائے، اپنی رضا والا رزق دے، جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا والی شہرت مل جائے اس کی بحث ہی نہیں ہے. اولیاء کرام کو ملی ہے نا. غوث پاک کے بعد دولت بھی تھی، شہرت بھی. امام اعظم کے بعد دولت بھی، شہرت بھی. امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے بعد دولت بھی، شہرت بھی. مگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے معاملات تھے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں عبرت لینے والی سوچ، عبرت لینے والا دل اور عبرت والی آنکھ اور عبرت والے کان عطا فرمائے. عبرت والے مطلب کے معاملات سے اللہ تعالیٰ مطلب یہ جو عبرت کی خبریں ہیں اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت دو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے.